الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، صرف معبود کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے جس پر اسلام قائم ہے. اسلام کے پیلر ہیں. کیا ہیں؟ پیلر ہیں. کتنے پیلر ہیں اسلام کے؟ 5 ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ روزہ رکھنا. چوتھی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ حج کرنا. یہ اسلام کی جو ہے یہ کیا ہے؟ اساس ہے، بنیاد ہے جس پر اسلام قائم ہے. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. حیا بھی کیا ہے؟ ایمان کی ایک شاخ ہے. اگر کسی کے اندر حیا ہے تو اس کے اندر ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے. شرمندہ ہونا یہ ایمان کی کیا ہے؟ پہچان ہے. مثلا ہم یہاں الحمدللہ درس دے رہے ہیں، تو اگر آدمی اللہ اور رسول کے بیان کو بالکل اطمینان کے ساتھ سن رہا ہے، آپس میں گفتگو نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کے اندر حیا کی پہچان ہے. اور کوئی آدمی درس ہو رہا ہے اور گفتگو کر رہا ہے بار بار، تو کس بات کی پہچان ہے یہ آپ بخوبی جان سکتے ہیں. تو ہر معاملے میں ہمیں اپنے اندر کیا ہے؟ حیا برقرار رکھنی ہے. اگر حیا برقرار ہے تو ایمان برقرار ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیا فرمایا؟ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا ہے. باب ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ حدیث بہت اہم ہے. حدثنا سعید بن یحییٰ حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابی بردة عن ابی بردة عن ابی موسى رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل
قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کا حصہ ہے. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام وتقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف. کیا کہا؟ تطعم الطعام وتقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ. کیا کرو؟ تطعم الطعام. کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو. عام اس سے کہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو چن چن کر کے سلام کرتے ہیں، مطلب نکل گیا تو سلام کریں گے، اس مطلب ہے تو سلام کریں گے اور مطلب نکل گیا تو سلام نہیں کریں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے آپ پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کیجئے اور جس کو آپ نہیں جانتے پہچانتے اسے بھی آپ سلام کیجئے. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ایمان کا حصہ ہے. کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ اگر اپنے لیے اچھائی چاہتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی اچھائی چاہیے. آپ اگر بہتر چیز کو اور بہتر مثلا لباس پسند کرتے ہیں تو اگر آپ کے بھائی کے لیے کوئی چیز خریدنا ہو تو آپ بھی چاہیے کہ ان کے لیے بھی اچھی ہی چیز خریدیں. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کیجیے. حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو ان کے اندر ایمان موجود ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اللہ اکبر. یہاں کیا معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد، اپنے والد اور گھر کے تمام افراد سے زیادہ ہمیں سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اگر مال اولاد سے زیادہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو ایمان
نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہاں بھی ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے اور جہاد وغیرہ کو بھی اہمیت دی گئی ہے. پتہ یہ چلا ہمیں اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے.